کہنے لگے امام میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پاؤں پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین کے پاؤں پڑ گیا، کیا امام میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کے سوا ہمارا ہے کون، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو کہا کہ میں رستے غلط پر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا رستہ حق کا رستہ ہے، آپ کا رستہ درست رستہ ہے، آپ ہی حق پر ہیں۔ فرمایا جانے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا خطرہ ہے سامنے۔ فرمایا حسین کی بات سن۔ فرمایا جب ایمان اور خطرہ سامنے آ جائے نا تو پھر خطروں کو چن کر حسین ایمان بچانے جائے گا۔ یہ ہے حسینیت۔ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جڑا لبیک یا حسینہ آ کے اور سر ایتھے رکھ کے ٹرے۔ ہاں جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے جو قربانی دی ہے نا، یہ حق بھی خاندان رسول کا ہی بنتا تھا۔ قیامت تک کوئی کہہ دیتا کہ حضور کے نواسے تھے تو حضور نے فرما دیا نا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہا کہ حسین اور حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ جناب نواسے تھے تو بخش دیا، کہا نہیں، حسن اور حسین کی طرح قیامت تک جو دین کے لیے قربانی دے گا اس کی مثل لائے گا، ہم اس کو بھی ان کی صف میں شامل کر دیں گے۔ ہاں سیدہ شباب اہل الجنہ بننے کے لیے امام حسین نے جو لکیر کھینچی ہے نا، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ یہ کس شقی کی حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کٹ رہا ہے لہلہاتا، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو کربلا کا مارکا ہے نا، اس نے اہل بیت کو پھر ساری کائنات سے افضل کر دیا۔ ہاں یہاں امام حسین کا صبر۔ اور یار امام حسین کی عمر مبارک جب شہادت کے وقت کتنی ہے بھائی؟ 54 سال، ساری تحقیق کے بعد امام حسین کی عمر مبارک 54 سال ہے۔ 54 سال میں تو سارے چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن مادر شیر سیدہ زہرا کا ہو تو پھر حق پر رہنا حسین کا فرض بنتا ہے۔ اگر لوری سیدہ زہرا کی ہو، قرآن پڑھتے ہوئے اسی سوز کے ساتھ حسین کا کربلا جانا بنتا ہے۔ اور امام حسین نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ تو بعد میں لوگوں نے باتیں گھڑی نا کہ حسین نے کہا مجھے کوکاف کی طرف جانے دو، یہ کرنے دو وہ کرنے دو۔ میں کہا حسین کو پتا تھا یہ کوفی میرے والد کے بھی قاتل ہیں، انہوں نے میرے والد کو شہید کیا ہے۔ اور امام حسین خود شہید ہونے کے لیے کربلا گئے ہیں، ورنہ اگر امام حسین چاہتے تو پہلے لشکر جمع کرتے، پہلے سارا کچھ جمع کرتے۔ یہ کہا کہ قیامت تک کسی کے پاس یہ دلیل نہ بچے کہ جب ظلم اپنی آندھیوں کے ساتھ چل رہا ہو تو ہم کیا کریں، کہا سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ سرداد نہ داد۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کہتے چلے آپ چھوٹوں سے بات نہیں کرتے بڑوں سے کر لیں۔ یہ جو ہر تھا نا، ہر اس نے امام حسین کو روکا تھا نا رستے میں، اور رستہ بھی اسی نے تبدیل کروایا، سارا کچھ، ساری غلطیاں اسی نے کی، لیکن آ گیا ہاں جی امام حسین کی بارگاہ میں آخری مرتبہ آ گیا۔ یہ تو یہ ہے نا ہر جو آ گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ یزید بھی امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ گیا تھا ایک دن، یزید بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں میری معافی ہے، مجھے بتائیں میری معافی ہے۔ امام زین العابدین نے بٹھا لیا،
فرمایا کہ مغرب کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھا کر تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ بعد میں کسی نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ یہ کیا بات، یزید کی بھی معافی ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بات نہ کر دے کہ خاندان رسول کے در پر یزید آیا تھا، اسے خیرات نہیں ملی۔ سارے ظلم کرنے کے بعد خیرات لینے ہور پہنچا تو امام حسین نے خیرات دے دی، اور سارے ظلم کرنے کے بعد یہ ہے خاندان رسول، ہاں جی، یہ ہے خاندان رسول، یہ ہے سیدہ کا خون۔ ایمیں نہیں اس یہودی نے چادر دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، یہ اسی خون کی نسبت۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کیا نا انہوں نے، تو کسی نے کہا جو کام آپ کرنے نکلے تھے اس کاموں میں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، مسلم بن عقیل کا سر قصر عمارت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے، لیکن یہ حسین کا سر تو بڑا آگے لے کر جائیں گے۔ کہا حسین جنت کا بادشاہ ہے، اس کا اس طرح ہی سواری کرنا بنتا ہے جی۔ اسی سر نے تو دوش نبوت پہ سواری کی ہے، پھر اسی سر نے حق کے لیے نیزوں کے اوپر بھی سواری کی ہے۔ ہاں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھ، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم حسینی، ہم حسینی۔ میں نے کہا نہیں حسینی، ایک لنگر پکا کے فارغ، ایک جناب اپنی کاروائیاں کر کے فارغ، ایک جناب اپنا رو کے فارغ، ایک نان بابا جی کہتے سن اسی شہادت حسین اس طرح بیان نہیں کرتے کہ باہر نکلتے جائے تو روندے جائیے کیوں ہو کی ہو گیا۔ فرمایا اسی شہادت حسین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بڈھا بھی ہوئے باہر نکل کے کہے میں کربلا جانا۔ بس ساریاں قوتاں حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلت جان، اور حضور نے بھی نہ فرمایا عقبہ میرا اور میں عقبہ دا، حسین منی وانا من الحسین ہوئے۔ ہاں جی، حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلت جان، اور پانی ختم ہو جائے، لشکر پیاسا ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے، اور حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تا پانی نکل آوے، تے حسین اتنی شانہ دا مالک ہوئے تے فرات دار کنارے دے کھل کے پانی ادھر کیوں نہ چلے، صرف ایک ہی گل ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ ہاں دسیا کہ اے کربلا وے امتحان مقصود ہے، حق دا پرچم بلند کرنا، چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، شمر کا خنجر گلو خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں۔ حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تا تھلو پانی نکل آوے، تے حسین دے ابرو چلن تے دہر فرات نہیں مڑ سکتی۔ خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ یہ امام علی مقام ہے، اور امام حسین کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے تو اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ خادم حسین ہی دیکھا ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، باقی سارے اسباب کے پیچھے ہی دوڑتے رہے، کسی کی نظر مسبب پہ نہیں گئی ہماری زندگی میں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بظاہراً تو یزید کی فوج نے ساروں کو شہید کر دیا، قیدی بنا لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن شکست کس کی ہوئی؟ اور آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم حسینی ہیں، میں نے کہا حسینی ہونے کا مطلب تو جانتا ہے؟ تمہیں تو ذرا کوئی بات آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ رستہ جو آپ نے چنا ہے یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے، یہ جناب اگر ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو ہم تلواریں اٹھا کر حسین کے ساتھ جاتے۔ میں کہا مینوں پتا تہاڈی لیاقت دا، ایتھے کھڑو ہو ذرا۔ جدو امام مسلم بن عقیل دے پیچھے جدو جناب
نماز پڑھنے واسطے آئے تے محتاط اندازے دے مطابق کوفیاں دی تعداد 40,000 سی. 40,000 نماز پڑھنے واسطے آئے. اور ابن زیاد جدو پہنچے نا کوفے دے اندر اور انہیں حالات دیکھے کہتے تھے حالات سارے امام حسین دے نال سازگار ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھوں تے بیعت کر دیتی اور جناب سارے بیعت کر رہے ہیں, امام حسین دی بیعت کر رہے ہیں نمائندہ کر کے. تو اس طرح عمارت کسر عمارت دے اتر چڑھیا اور چڑھ کے انہیں پردہ گرایا تھلے اور انہیں کیا ہوئے سارے نو بلا لو, جتنے اہل شہر ہیں سارے نو شہر دے لوگوں نو باسی نو بلا لو. جدو سارے کسر عمارت دے سامنے کھڑے ہو گئے انہیں کیا جڑا تواڈے وچوں حسین دا ساتھ دے گا اس دا میں سر قلم کر دیاں گا, اس دے میں بچے مار دیاں گا, اس دیا میں جائیداداں ضبط کر لیاں گا, اس دے میں باغات ضبط کر لواں گا, انہاں دیا میں لاشاں چوکٹ لگا دیاں گا. تے کہندے ایک نماز گزری تا امام مسلم بن عقیل دے پیچھے ادھے بندے رہ گئے. جدو دوسری گزری تو اس تو بھی ادھے رہ گئے. جدو آخری عشاء دے وقت آیا امام صاحب دے ہوتے وقت تے امام صاحب دے نال صرف 60 بندے رہ گئے. جدو 60 تے انہیں جناب سپاہیوں نو یزیدیاں نو حکم دیتا بھائی انہاں نہ کرو مقابلہ. جدو 60 نے ویکھیا نا بھی گل سچی بن گئی تو انہاں وچوں بھی کئی اپنی جان بچان لگے, انہاں نے رستہ دیتا تے 60 وچوں 59 نس گئے, امام مسلم بن عقیل کلے رہ گئے. ہاں اوے اللہ دے بندیو ایتھے ذرا کچھ ہوندا نہیں. اس دور دے اندر جائیداداں نو ضبط کرنا اے یزیدیاں دا کم سی. تے میں گل ایتھے کر جاواں امیر المجاہدین جدو دنیا تے گئے نا تے آپ دے نام جتنا بھی جناب جائیداد سی وہ ساری ضبط ہو چکی سی اور کرکی بھی ہو چکی سی اور اس دن اعلامی بھی ہو چکی سی. اے کوئی نواں طریقہ نہیں, یہ پرانے یزیدیاں دا طریقہ. لیکن خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر دیکھ. اٹھایا کہ نہیں امیر المجاہدین نے کلمہ حق؟ جدو اٹھایا تو پھر سارے یزید بن گئے. اپنے بھی کہنے لگے جناب یہ شدت پسند ہیں, انہوں نے جناب وہ رستہ سنا ہے. اور آج صبح آپ سارے اخباروں میں پڑھیں گے جناب کربلا ہمیں اثار کا سبق دیتی ہے اور جناب کربلا ہمیں امن کا درس دیتی ہے. میں نے کہا یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شامی تھے نا, شامی جب امام حسین کے مقابلے میں آگے آئے تو امام حسین کے خلاف انہوں نے تلواریں ذرا ہلکی چلائیں, امام حسین نے ان کے خلاف تلواریں زیادہ سخت چلائیں تاکہ تمہارا یہ رویہ تمہیں قیامت والے دن بچا نہیں سکے گا کہ جی اسی بھی عاشق رسول ہیں, اسی بھی بڑا میلاد بنانے ہیں, ساڑھے گھر بھی بڑی 11ویں شریف پکتی, میں بھی روزانہ عمرے تے جانا, میں سارا کچھ. میں کہا چھڑ تیرے گھر 11ویں پکتی, یزید تا خود جمعے دا امام سی, عیدہ دا امام سی, خطبہ دیندہ سی, لیکن کوئی شے نہیں پکڑی جانی, کوئی شے اس دے کم نہیں آنی کہ اس نے حسین دا خون کیتا, اس نے حسین نو شہید کیتا اور اس نے اسلام دی جناب حرمت نو پامال کیتا. بس اتنی کی بات ہے. امام حسین دی شہادت دی کل گل اتنی ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں بیٹھے من رضائیں. بلکہ جناب علی اصغر بھی دے کے گیا مولا تو راضی, جناب علی اکبر دے کے بھی کیا مولا تو راضی, جناب عمر دے کے بھی کیا مولا تو راضی, جناب ابو بکر دے کے بھی کیا مولا تو راضی, جناب عثمان دے کے بھی کیا مولا تو راضی, جناب عباس دے کے بھی کیا مولا تو راضی. اے تب بات چو نا جھگڑے بڑھائیں نا, ساری گلاں بات چو بڑھائیاں کہ جناب ایسے تھا ویسے تھا, یہاں تھا وہاں تھا. اے اگر گل ہوندی تو پھر میں نو دسو کوئی اپنے دشمنوں دے نام تے اپنے پتراں دے نام ہی رکھدا؟ کسی نے جا کے پوچھا کہ تسی مولا کائنات کھولو کہ جناب مولا کائنات دے ہاں جدو بیٹے کی ولادت ہوئی تے انہوں نے پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا محمد نام رکھیا, محمد بن حنفیہ. کسی نے کیا کہ جناب کیوں؟ فرمایا اس نام تو پیارا نام ان دنیا چھوڑ کوئی نہیں. پھر آپ دے گھر ولادت ہوئی تے آپ نے اپنے بیٹے دا نام رکھیا ابو بکر. کسی نے کیا ایک ہی گل, فرمایا ابو بکر تو پیارا نام حضور دے نام تو بعد ابو بکر تو پیارا نام انہوں کسی دا نہیں. پھر بیٹے دی ولادت ہوئی, لوگ مبارکباد دینا آیا, پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا عمر رکھیا. پھر بیٹے دی ولادت ہوئی اور پوچھنا ہے جناب کی نام رکھیا نے؟ فرمایا عثمان رکھیا. فرمایا اس ترتیب نام انہاں تو پیارا اور ہے ہی کوئی نہیں. ہاں یہ سارے دے نام حضرت جناب ابو بکر دا نام کی ہے اصل عبداللہ عتیق, ہیں جی آپ دی کنیت ہے عتیق, آپ ابو بکر بھی کہندے ہیں اور عبداللہ آپ دا نام ہے.
حضرت فاروق اعظم دا نام عمر ہے، حضرت جناب ذوالنورین دا نام عثمان غنی ہے، اور جناب مولا کائنات دا نام علی ہے۔ بابا جی فرماندے سن اے سارے آپس وچ عینن، سارے دا نام عین نہ شروع ہوندا نا، اے سارے آپس وچ عینن، سارے ہی آپس وچ عینن تے غین ہونن جنہاں ساری زندگی پٹنا انہاں نام دیتے۔ یہ تو سزا ہے نا، امام نال غداری کرن دی سزا تو ہے نا پھر، ہے جی ہاں، اے امام نال غداری کرن دی سزا تو پھر ہے نا کہ ساری زندگی رونا اینا گلا کرنا۔ میں گل ہے کہ وہ کہندے ہیں جناب اسی تو فرقہ واریت والی گل نہیں کرتی ہے، اسی تو جناب ایک ہی گل ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ۔ کوئی ساڑھے کو پوچھے گا کربلا کی ہویا، اسی کہیں گے جو احد امیر حمزہ نہ ہویا وہی کربلا چ حسین نال ہویا، اسی تو اس نوں تسلسل سمجھتے ہیں۔ کوئی پوچھے گا حسین نال کی ہویا، اسی کہیں گے جو جناب سمیہ نال اسلام دی خاطر ہویا حسین نال بھی اسلام دی خاطر ہوئی ہویا، جو جناب بلال نال ہویا اور جناب خباب بن ارت نال ہویا اور جناب حضرت عبداللہ بن جاش نال ہویا، وہی ترتیب اسلام دی لگی آ رہی سی، لیکن اس ٹائم اسلام نو خون دین واسطے بڑے دی لوڑ سی تے حسین نے اپنا پورا کنبہ پیش کر دیتا سی بس۔ اتنی بات، اے وہی ترتیب ہے، اے اسلام تو ہٹ نہیں سکتی ترتیب، اور قیامت تک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہیں جی وہی مفتی صاحب والی گل ہے کہ کربلا دے سوداگر تو بڑے، ہر کوئی کربلا بیان کرے گا، لیکن آخیے چلیے آخر نہیں جی 4 شیڈول سے ڈر لگتا ہے، ادارے بند ہو جائیں گے، لائسنس منسوخ ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نہیں کیسی کہ تھوڑی جائیداد ضبط کر لواں گے، تو مار دیں گے، تو سارا کوئی آج بھی یہی ڈارے پرچے ہو جان گے، انہیں بھی یہ کہ میں تو قید خانے پا دیں گے۔ آج چلیے کربلا، کہنے نہیں، میں کہو جھلیا تیرے کو 1400 سال بعد ایک پرچہ نہیں جھلیا جانا، تو حسین نال کھڑے ہونا سی تلوار چک کے۔ وہ تو وہی سن نفوس قدسیہ جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہو حسین دی حفاظت واسطے حسین نال کھڑے ہو گئے۔ ہاں بس کربلا دے اوتے دیگن کھان والے، نذرانے لین والے، اس اوتے نا چمکان والے بڑے، لیکن کربلا سجا کے حسین دی سنت ادا کرنے والا ایک کوئی خادم ہے حسین۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا کی سیرت سامنے موجود نہ ہو تو پھر لبیک والے سینے پہ گولیاں کیسے کھائیں؟ اگر کربلا کی سنت سامنے پیش نظر نہ ہو تو پھر لبیک والے ایک بھائی دفنا کر دوسرا پھر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے وزیر آباد کیسے جائے؟ یہ تو کربلا کی ہی حدت اور حریت امام حسین کی برکت سے آج ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش۔ سارے پوچھتے تھے وہ جناب کھلے کنٹینر پر جناب آپ کراچی سے جناب سرائے عالمگیر تک گئے ہیں، میں نے کہا اگر کھلے گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کربلا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اب یہ ہمارے لیے جہاں بھی کوئی بات آئے گی، جہاں بھی کوئی آخری بات آئے گی، وہاں کربلا ضرور یاد کی جائے گی۔ کوئی آ کر کہے گا آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو جناب فلاں کر دیا جائے گا، آپ کو یہ کر دیا جائے گا، آپ جناب جا کر جیل میں کہتے تھے نا آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، آپ کے خاندان کو بھی بدر کر دیا، میں نے کہا کربلا والوں سے زیادہ نہیں ہوا۔ خیر آگے چلو، ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، بس ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، وہ صبر حسین ہے۔ اور اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ تیغ بہر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس۔ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کوئی اور مقصد تھا، اقتدار مقصد تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اقتدار مقصد تھا امام حسین کا تو پھر اپنا خاندان اور کنبہ کوئی لے کر جاتا ہے اقتدار کے لیے؟
ہاں اقتدار تو صدیوں بعد خادم حسین کا بھی مقصد نہیں تھا. میں نے پوچھا جی حکومت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے اے جڑا ڈاکٹر عبد القدیر نہیں اینو اسا صدر بنانا تے میں اتنے مسیتی بہ کے جھاڑو دیندا رہاں گا انہوں درا با ادری کو پڑھاندا رہاں گا. اقتدار مقصد نہیں دین مقصد ہے. اقبال کہندا مقصد او حفظ آئین است تو بس. اور آخر چ کہندا کہ کیے جناب وفدینا ہو قرآن کی کہندا وفدینا ہو بذبح عظیم. اور اتنے اقبال کہندا کہ تو اے تا ویکھیا کہ بڑا بڑی قربانی دا دن سی لیکن اگر کربلا دا دن دیکھا جائے تو وہ اس نالوں بھی بڑی قربانی دا دن ہے. اقبال کہندا کہ جے تو کربلا پڑھے گا نا تو پھر تینوں یہ سمجھ آ جائے گا کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود. کہندا ایتھے ابراہیم دے ہاتھ تھلے جناب اسماعیل دا سر ہے. کہندا ایتھے ویکھ یزید دے ہاتھ تھلے 72 دا سر ہے. ہاں یعنی آج اجمال لا تفصیل بود. اقبال کہندا کہ اس دا مطلب ہے کہ جڑی کربلا ہے نا اس دے حسن و جمال دا تفصیل قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی. جڑی پیکر رضا اور پیکر تسلیم اور پیکر صبر دے وہ 72 نفوس قدسیان انہاں دا قیامت تک انہاں دے جناب شہادت دی تفصیل ساڑھے کو بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ بڑیاں کی. بس اتنا ہی ہے کہ خاندان رسول نال دشمنی اور خاندان رسول دے نال بیر یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں سی. اے سازش سی کہ انہوں پتہ سی انہاں سارے خاندان رسول. اے بابا جی نے میں پوچھا بھئی کربلا کی بنیا؟ فرمایا اے یہودیاں نے سازش کی تھی کہ جے علی دا خون جناب سیدہ دا خون رہا کتھے تک تے پھر دین تھلے نہیں آ سکتا, دین اتے ہی رہے گا. انہوں نے سارا خاندان رسول ہی کٹوا دیتا ہے ایک جگہ جا کے. اے ساری بین الاقوامی سازش چلی. بس اتنی بات ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. اور آخری بات پھر وہی ہے کہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ, دربار میں تو جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. وآخر دعوانا